الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورہ بروج یہ 30ویں پارے کی 8ویں سورت ہے اور اس سورت کے اندر 22 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. پچھلی سورتوں کے اندر بیان کیا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا. اس سورت کے اندر بھی کچھ قیامت ہی کا تذکرہ ہے اور اصحاب اخدود، سورت کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے اصحاب اخدود کا. ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایمان لانے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. تو اس صورت میں ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں اس کو بیان کیا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کر پھر ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے اور پھر ان کے انجام کو بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر مومنین کو، مسلمانوں کا ڈھارس بڑھایا ہے کہ مومنین کے لیے جنت ہے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کو خوشخبری دی ہے جنت کی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں جو لوگ قرآن کے منکر ہیں ان کو بتلایا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں. اصحاب اخدود یہ واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا اور اس واقعے کو میں نے بچپن سے سنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے دادا اس واقعے کو سنایا کرتے تھے. اگرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کہانی کے طور پر جب ہم سوتے تھے رات میں تو ان سے کہتے تھے کچھ کہانی سناؤ، تو وہ عام طور پر اس واقعے کو کہانی بنا کر سنایا کرتے تھے. واقعہ مشہور ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً 70 برس پہلے ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن ہوا کرتا تھا. کاہن میں نے بتلایا تھا کاہن کسے کہتے ہیں. تو بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن رہا کرتا تھا. وہ کاہن جو ہے بادشاہ کو غیب کی باتیں شیطانوں سے حاصل کر کے بتلا دیا کرتا تھا. بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آدمی کاہن تھا، بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آدمی ساحر تھا یعنی جادوگر تھا. جب یہ کاہن آدمی بوڑھا ہو گیا، ضعیف کمزور ہو گیا اور اسے لگنے لگا کہ اب میں جو ہے دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی لڑکا متعین کر دے جو یہ میرے پاس علم ہے میں اس لڑکے کو سکھا دوں. یہ جو میرے پاس علم ہے کہانت کا، جادو کا، تو کوئی لڑکا ایسا میرے لیے متعین کر دے جو میں یہ علم اس لڑکے کو سکھا دوں تاکہ میرا بات کام آ سکے. تو اس بادشاہ نے ایک بچے کو متعین کر دیا کہ تو اس سے وہ علم حاصل کر لے. چنانچہ وہ بچہ جو ہے اس کاہن کے پاس جانے لگا اور سیکھنے لگا. جب وہ اس کاہن کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب کا جو ماننے والا ہے اس کے متقی اور عابد کو، عبادت گزار کو اور متقی کو راہب کہا جاتا ہے. عیسائی مذہب میں جو خوب عبادت کرنے والا ہو، متقی ہو، اللہ پر ایمان لاتا ہو، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہو، اس کو راہب کہا جاتا ہے. تو جب یہ بچہ کاہن کے پاس جاتا تھا تو راستے میں راہب رہا کرتا تھا، تو اس کے پاس یہ کچھ دیر بیٹھ جایا کرتا تھا کیونکہ راہب جو ہے وہ
اس وقت جو مذہب حق تھا اس پر ایمان لایا تھا، تو یہ بچہ جو ہے راہب کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ایمان، جو حق چیز حق تھا اس پر ایمان لے آیا۔ راہب کی باتوں کو سن کر، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ بچہ ایمان لے آیا۔ جانا کہا تھا کاہن کے پاس بھی جاتا تھا، لیکن راستے میں اس راہب کے پاس رکتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا اور سن کر اس کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ ایمان لے آیا۔ اب ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب یہ کاہن کے پاس سے وہ آگے مخلوق ڈر رہی ہے، پریشان ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ جانور شیر تھا، شیر سے لوگ ڈر رہے تھے۔ تو جب مخلوق کی پریشانی اس بچے نے دیکھی تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد اس نے ہاتھ میں پتھر لیا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے کاہن سے، دو تھے نا، ایک کاہن اور ایک راہب، راہب کا دین اگر سچا ہے کاہن سے تو میرے پتھر مارنے سے یہ شیر مر جائے۔ اتنا کہا، اگر راہب کا دین سچا ہے کاہن سے تو میرے پتھر مارنے سے یہ شیر مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور پتھر اس شیر کو لگا اور شیر مر گیا۔ اب جو وہاں لوگ تھے ان لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے یہ اسی کرامات ظاہر کر رہا ہے، کرامات دکھلا رہا ہے۔ مشہور ہو گیا یہ بچہ، اس زمانے میں ان لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا۔ اب اسی دوران ایک نابینا تھا، ایک اندھا شخص تھا، وہ اس بچے کے پاس آیا اور اس نے اگر کہا کہ میں اندھا ہوں، میرا بھی کچھ کر دو تاکہ میری بینائی واپس آ جائے، مجھے بھی ٹھیک کر دو۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ ٹھیک کرنا میرا کام نہیں ہے، ٹھیک کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ دعا کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ پر ایمان لے آنا۔ اس بچے نے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، پر ایک شرط ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو گئے میرے دعا کرنے کے بعد تو تم اللہ پر ایمان لے آنا۔ اس نے اس کی شرط مان لی اندھے نے۔ تو اس بچے نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد وہ آدمی جو ہے اندھا بالکل ٹھیک ہو گیا اور شرط کے مطابق وہ ایمان لے آیا۔ اب یہ باتیں جب بادشاہ تک پہنچی، جو بادشاہ تھا اس تک جب یہ باتیں پہنچی کہ اس طرح یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور ہمارے دین کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا۔ راہب کو بلایا جو مسلمان تھا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا، اور اس نابینا کو بلا کر انہیں تو فوراً قتل کر دیا۔ قتل کی صورت یہ لکھی ہے کہ آدھا ان کو زمین کے اندر گاڑا اور آدھا اوپر رکھا اور بیچ میں آرے سے ان کو چروا دیا، ان دونوں کو، نابینا کو اور راہب کو۔ بچے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے جا کر اس کو پھینک دو۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق وہ لوگ اس بچے کو پہاڑ پر لے کر گئے، اور جب وہاں سے پھینکنا چاہا تو اس بچے نے پھر دعا کی تو اس پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور جو لے کر گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ صحیح سلامت رہا، بچہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، پھر دوبارہ حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر غرق کر دو، ڈبو دو۔ اس کے حکم کے مطابق لوگ اس کو بچے کو لے کر گئے سمندر میں۔ جب سمندر میں پہنچے تو پھر اس بچے نے دوبارہ دعا کی اور سمندر میں بھی زلزلہ آ گیا، جو لوگ لے کر گئے تھے وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ پھر واپس آ گیا بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ عاجز آ گیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس بچے نے اپنی خود ہی ایک صورت بتلائی کہ میں ایک صورت پر قتل ہو سکتا ہوں۔ وہ صورت یہ ہے کہ میدان کے اندر تم تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، جتنے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے تیر نکالو اور تیر نکال کر اس پر بسم اللہ ربی کہہ کر تیر مجھے مارو، اللہ کے نام سے شروع یہ کہہ کر، یعنی بسم اللہ ربی کہہ کر وہ تیر مجھے مارو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے اس سے تیر نکالا اور بسم اللہ ربی کہہ کر اس بچے پر تیر چلایا تو وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ اب جو لوگ دیکھ رہے تھے، اتنے سارے لوگ، ابھی تو تین ہی مسلمان تھے، لیکن جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو جتنے لوگ وہاں تھے سارے کے سارے ایمان لے آئے۔
یہ حالت دیکھ کر کہ بسم اللہ پڑھ، اب تک تو یہ بچہ مر نہیں رہا تھا، لیکن بسم اللہ پڑھ کر اس بچے کو مارا، تیر مارا تو اب یہ بچہ مر گیا، تو جتنے لوگ وہاں تھے ان میں سے ایمان لے آئے وہ سارے۔ اب پھر جاؤ نہیں تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ وہ تو ایمان، استقامت ایمان پر اتنا ہو گیا تھا، وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ بہرحال اس نے بڑے بڑے خندقیں کھدوائی، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان کے اندر خوب آگ روشن کر دی، اور ایک ایک آدمی کو بلاتا اور ان سے پوچھتا کہ ایمان سے پھرے گا یا نہیں، اور اگر منع کر دیتا تو اس کو وہ آگ میں پھینک دیتا۔ لکھا ہے روایت کے اندر کہ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوا جو اپنی اس سے ایمان سے پھر گیا ہو، اتنے لوگوں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو ایمان سے پھر گیا ہو۔ ہاں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، وہ بچے کی وجہ سے تھوڑی سی جھجک گئی، لیکن ان لوگوں نے جب بچے کو آگ کے اندر پھینکا تو اس بچے کی آواز آئی کہ میں حق پر ہوں، یعنی میں صحیح راستے پر ہوں، تو یہ سن کر وہ عورت بھی، اس نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اور لکھا ہے روایت کے اندر، بعض روایت کے اندر کہ تقریباً 12,000 مسلمانوں کو اس وقت شہید کیا گیا، 12,000 مسلمانوں کو اس وقت شہید کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ کی تعداد تھی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر مبتلا ہوا اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کو بتلایا۔ یہ بچہ جو ہے اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ طرح طرح کی پریشانی اس نے اٹھائی۔ جب یہ کاہن کے پاس جاتا تو کاہن کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس رکتا، کچھ دیر وہاں رکتا، جب کاہن کے پاس پہنچتا تو دیر ہو جاتی تو کاہن اس کو مارتا، پھر جب کاہن کے پاس سے واپس گھر جاتا تو راستے میں راہب کے پاس پھر دوبارہ رکتا، پھر گھر جاتا تو گھر والے سے پیٹتے۔ تو بڑی پریشانی، بڑی تکالیف اس نے اٹھائی، تب جا کر اس کو یہ کرامات حاصل ہوئی۔ اور پھر آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسی وجہ سے اس بچے کی قبر کو کھولا گیا تو اپنی قبر کے اندر بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوا تھا، ان کے مطابق کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، وہیں اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ تو اس واقعے، اس صورت کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اور ان کا انجام ہے۔ اس واقعے کو ذکر کر کے ایک تو کفار مکہ کو وارننگ دی ہے، کفار بھی جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، انہیں وارننگ دی ہے کہ سدھر جاؤ نہیں تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ دوسرا مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لو، آخرت میں ان کے لیے انجام بہت برا ہے۔ دوسرا مسلمانوں کو یہ بھی ہے کہ صبر کر لو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں تو بہت بڑی بڑی پریشانیاں تھی، آری سے چیر دیا گیا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، تمہاری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے، تھوڑا صبر کر لو، ان کا انجام آخرت میں بہت برا ہوگا۔ اسی کو کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہے، قسمیں کھا کر پھر ان کے انجام کو بتلایا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان۔ بروج کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، بڑے محل کو کہتے ہیں بروج، لیکن اس سے مراد یہاں آسمان کے ستارے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے قیامت کے دن کی، وَشَاهِدٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ شاہد سے مراد، بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ شاہد سے مراد یہاں جمعہ ہے، کیونکہ جمعے کے اندر لوگ تو اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں، جمعہ بار بار آتا ہے، حاضر ہوتا ہے بار بار، تو مفسرین نے شاہد سے مراد یہاں جمعہ لیا ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے کہ لوگ اس کے پاس یوم عرفہ میں جا کر جمع ہوتے ہیں۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ قدرت کاملہ کی نشانی ہے، اتنا بڑا آسمان قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یہ اس لیے ذکر کیا کہ آخرت قیامت ضرور آئے گی، جزا اور سزا کا دن یقینی ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ دونوں دن جو ہے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے لیے مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ جمعہ بھی بابرکت دن ہے، اس میں بھی خوب ذخیرہ آخرت جمع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یوم عرفہ یہ قسمیں کھائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار ہے، ان مار ہے خندق والوں پر،
النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، خوب بھڑکایا تھا ان لوگوں نے. اذ ہم علیہا قعود، جب یہ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے. اتنے سخت تھے کہ پہلے تو مسلمانوں کو آگ کے اندر ڈالا اور پھر وہیں بیٹھے ہوئے اس کا نظارہ بھی کر رہے ہیں. ان کے دل میں رحم نہیں آیا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جرم بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا، جن کو انہوں نے شہید کیا تھا ان مسلمانوں کا جرم کیا تھا. ان کا جرم یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لے آئے، بس ایمان لانا ہی ان کا جرم تھا. اس جرم کی وجہ سے ان کو خندق کے اندر ڈال دیا گیا، شہید کر دیا گیا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دیتے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست ہے اور تعریف کے لائق ہے. اس اللہ پر ایمان لے آئے جو اللہ زبردست ہے اور تعریف کے لائق ہے. صرف ان کا یہ جرم تھا کہ وہ ایمان لے آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ ایمان لے آئے اس ذات پر جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جرم کیا تھا کہ یہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانا چاہیے اللہ پر. بھائی ایک تو دنیا کا بادشاہ ہے، ظاہری بادشاہ ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو اس کی بات مانیں گے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو صرف یہی جرم تھا، اسی جرم کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو مسلمانوں کو شہید کر دیا. پھر آگے فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے مؤمنین اور مؤمنات پر ظلم کیا، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور آگ کا عذاب ہے. دیکھیے جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے، ظلم کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے، انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، لیکن وہ اللہ پر ایمان لے آئے، توبہ کر لی تو سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن اگر توبہ نہیں کی، مسلمانوں کو ستاتے رہے اور توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جہنم میں بھی کون سا عذاب؟ آگ کا عذاب ہے. طرح طرح کے عذاب ہوں گے، خون، پیپ، سانپ، بچھو، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لیکن آگ کا عذاب جو ہوگا یہ بہت سخت ہوگا. ایک تو اس تفسیر یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو آگ کے اندر ڈالا تو آگ کے اندر جانے سے پہلے ہی مسلمان کی روح قبض ہو گئی تھی. صرف ان کا جسم آگ کے اندر گیا تھا، جلنے سے اندر ڈلنے سے پہلے ہی ان مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی تھی، صرف ان کا جسم آگ کے اندر جلا تھا. اس کے بعد یہ آگ جو جل رہی تھی اتنی بھڑکی کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا تھا وہ سارے خود اس آگ کے اندر جل گئے. اور جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اس آگ سے بچ کر سمندر کے اندر گیا اور وہاں ڈوب کر مر گیا. تو اس آگ سے یہ بھی آگ مراد ہو سکتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اب آگے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دے رہے ہیں، ان کا ڈھرس بنا رہے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چند صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی بھی ہے، اور صفت جو دردناک عذاب والی صفت ہے وہ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب بھی دیتے ہیں اور صفت رحیم بھی ہے. دردناک عذاب کفار کے لیے ہے، لیکن اس بات میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے حضرت مفتی معارف القرآن کے اندر کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ سوچ کر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں آخرت میں بخش ہی دیں گے، وہ صرف گناہی کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کر۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ بڑے اپنے نفس میں دھوکہ، یہ نفس کے دھوکے میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، لیکن دوسری صفت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی دینے والے ہیں۔ غفور الرحیم ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا آخرت میں، ایسا نہ سوچیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بلا شبہ وہ وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور دوسری مرتبہ میں بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کفر اور شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والے ہیں، الودود، محبت کرنے والے ہیں۔ خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم مخلوق ہیں، خالق کو مخلوق سے محبت ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس طرح 70 ماؤں کی محبت لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کے مالک ہیں، مجید بڑی بزرگی والے ہیں۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو کچھ ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ چلتا ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو کچھ ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اب یہاں سے کفار کو دھمکی وارننگ ہے، ان کی ناکامیابی کو بتلا رہے ہیں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و سمود، قوم فرعون اور قوم سمود، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس قوم فرعون اور قوم سمود کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی ان واقعات کو پڑھ کر، ان واقعات کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم عبرت حاصل کرتے، اور جیسا کہ ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا تم ایسا نہیں کرتے، ان واقعے کو سن کر عبرت حاصل کرتے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ ان لوگوں نے مزید جھٹلایا۔ ان واقعات کو سن کر قوم فرعون غرق ہو گئی، قوم سمود بھی غرق ہو گئی، اور یہ سارے واقعات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کو پڑھ کر یہ لوگ عبرت حاصل کرتے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ انہوں نے جھٹلایا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہیں، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، سبھی اس کی پکڑ کے اندر ہیں، سبھی اس کے گھیرے کے اندر ہے۔ بل هو قرآن مجید، اچھا یہ لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں مانتے، تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے نہ ماننے سے قرآن کریم کی حقانیت پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ قرآن کریم محفوظ، یہ تو لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ اگر قرآن کریم کو تم نہیں ماننے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے، یہ تمہاری خرابی ہے، آخرت میں تمہارا کیا انجام ہوگا وہ تم جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی حقانیت پر ان کے ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔